اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ دانوں کے مطابق ہندوستان اور عربوں کے سیاسی تعلقات کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہو چکی تھی۔ ہندوستان پر مسلمانوں نے پہلا حملہ 636 عیسوی میں کیا، لیکن پھر یہ سلسلہ مختلف وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا۔ دوسرا لشکر عبداللہ بن عمر کی قیادت میں روانہ کیا گیا، جو کرمان اور سیستان کو فتح کرتا ہوا مکران پہنچا اور مکران اور سندھ کی متحدہ فوج کو شکست دی۔ پھر ایک اور جماعت حاکم بن جبالہ کی قیادت میں ہندوستان کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجی گئی، جس نے یہ رپورٹ پیش کی کہ وہاں پانی کم ہے، پھل کھٹے ہیں، ڈاکو سخت ہیں، تھوڑی فوج قتل ہو جائے گی اور بڑی فوج بھوکوں مر جائے گی، اسی لیے اس طرف توجہ نہ دی گئی۔ لیکن جب بنو امیہ برسر اقتدار آ گئے تو فتوحات کا سلسلہ بڑھنے لگا، اور خلیفہ ولید کے عہد میں ایک واقعے نے گورنر حجاج بن یوسف کو اس طرف متوجہ کر دیا، اور اس نے بھی کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر سندھ پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوا یوں کہ سندھ کی بندرگاہ دیبل میں رہنے والی قوم کے بحری ڈاکوؤں نے سری لنکا کے 8 بحری جہاز لوٹ لیے۔ ان جہازوں میں سری لنکا کے راجا نے اموی خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے تھے۔ مسلم مورخین کے مطابق یہ جہاز راجا داہر کے حکم پر لوٹے گئے تھے۔ ان ڈاکوؤں نے جہازوں میں سوار مسلمان عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا تھا اور ساحل کے قریب ہی کہیں دیبل کی جیل میں بند کر دیا۔ ان میں قبیلہ بنو عزیر کی ایک عورت نے بے بسی کے عالم میں اموی گورنر حجاج بن یوسف کو پکارتے ہوئے کہا، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ جب ان جہازوں سے بچ جانے والے کچھ لوگوں کی زبانی حجاج کو اس عورت کی پکار کا علم ہوا تو اس نے بے قرار ہو کر کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر حجاج نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ مسلمان قیدی رہا کر دے اور ڈاکوؤں کو سزا دے۔ راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ عورتوں کو اغوا کرنے والے سمندری ڈاکو مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں اور وہ میری اطاعت بھی نہیں کرتے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ راجہ کی یہی کچھ نہ کرنے والی بات حجاج بن یوسف کو غضبناک کر گئی اور اس نے دیبل پر چڑھائی کر دی۔ دوستو، سری لنکا جہازوں کے دیبل میں لٹنے کا یہ واقعہ عرب فاتحین کی لکھی ہوئی تاریخی کتابوں میں نظر آتا ہے، لیکن اس واقعے کا اس کے علاوہ دوسرا کوئی ریفرنس نہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور محض اپنے حملے کو اخلاقی جواز فراہم کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ اموی سلطنت میں ہزاروں مسلمان اس کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے یا قیدی بنائے گئے تھے۔ ایسے میں یہ مان لینا کہ اس نے صرف رحم دلی کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک عورت کو قید سے آزاد کروانے کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجا، اس پر اعتبار کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حجاج نے سندھ پر حملہ کیوں کیا؟ اس بارے میں نامور تاریخ دان مبارک علی لکھتے ہیں کہ حجاج ایک چالاک سیاستدان تھا۔ وہ اپنے فیصلے فائدے اور نقصان دیکھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چنانچہ اس نے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ بے بس عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی فائد حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ بہرحال تاریخ کے یہ دونوں حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب حقیقت جو بھی ہو، لیکن واقعہ یہ تھا کہ حجاج بن یوسف کے حکم پر اس کے 2 سپہ سالاروں عبداللہ بن نہان اور بدیل ابن تفتہ نے دیبل پر حملہ کر دیا، لیکن یہ حملہ بری طرح ناکام رہا۔ اس حملے میں حجاج بن یوسف کے یہ دونوں عرب سپہ سالار مارے گئے۔ جب حجاج بن یوسف کو اس کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کوفے کے امام مسجد سے کہا کہ تم جب بھی اذان دو تو مجھے بدیل کا قاتل یاد دلاتے رہنا کہ میری انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ حجاج کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے ایک کمانڈر عامر بن عبداللہ نے کہا کہ سندھ فتح کرنے کا موقع اسے دیا جائے، لیکن حجاج بن یوسف نے اس کمانڈر کی صلاحیتوں سے زیادہ چونکہ وہ مطمئن نہیں تھا، اس لیے حجاج نے انکار کر دیا
اور سوچ بچار کرنے لگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ نجومیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ایک زائچہ بنوایا اور خود فال نکالی۔ زائچے اور فال دونوں سے اسے جو اشارے ملے ان کے مطابق سندھ کو ایک ہی شخص فتح کر سکتا تھا اور وہ تھا عماد الدین محمد بن قاسم۔ سو اب سندھ فتح کرنے والی فوج کی کمان محمد بن قاسم کو سونپ دی گئی۔ اس وقت محمد بن قاسم ایرانی شہر شیراز میں تھا۔ اس کے لیے 6000 شامی گھوڑ سواروں کی تربیت یافتہ فوج کو شیراز بھیج دیا گیا۔ ساتھ میں 3000 اونٹ بھی دیے گئے جن پر سندھ کے لمبے سفر کے لیے ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ محمد بن قاسم نے شیراز سے سندھ کے بارڈر مکران کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 711 عیسوی کے آس پاس محمد بن قاسم مکران پہنچا تو یہاں اسے مزید 6000 اونٹ مل گئے اور کمک بھی مل گئی۔ اس کے علاوہ مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے بھی اس کی فوجی مدد کی۔ اس ساری فوج کے علاوہ دیبل کی دیواریں توڑنے کے لیے 5 منجنیقیں خصوصی طور پر بحری جہازوں کے ذریعے دیبل روانہ کر دیں۔ ہر منجنیق چک کو چلانے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے 500 آدمی موجود تھے۔ ان میں ایک منجنیق کا نام عروس تھا۔ اب عرب لشکر 2 راستوں سے سندھ کی طرف بڑھ رہا تھا، زمینی راستے سے محمد بن قاسم اور سمندری راستے سے منجنیقیں لانے والا ایک نسبتاً چھوٹا لشکر، اور اس سارے انتظام کو حجاج بن یوسف خود کنٹرول کر رہا تھا، اور اس کے لیے اس نے تیز رفتار پیغام رسانی کا ایک نظام بھی تشکیل دیا۔ اس نظام میں تیز رفتار گھڑ سوار، قاصد اور بحری جہاز شامل تھے۔ محمد بن قاسم نے دیبل جانے سے پہلے بلوچستان کے موجودہ شہر پنجگور اور پھر آرامہ بیل کو فتح کر لیا۔ ان دونوں شہروں کو فتح کرنے اور فوج کو تازہ دم کرنے میں اسے تقریباً 1 سال لگ گیا۔ اس دوران سمندر کے راستے بھیجی ہوئی منجنیقیں دیبل پہنچ گئیں، اور جمعے کے روز محمد بن قاسم بھی اپنے لشکر کے ساتھ دیبل پہنچ گیا۔ اس نے نماز جمعہ کا خطبہ پڑھا اور منجنیقیں قلعے کے سامنے نصب کر دیں۔ محمد بن قاسم دیبل پر حملے کے لیے تیار تھا اور حجاج بن یوسف کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے دیبل کے حوالے سے محمد بن قاسم کو ایک ہدایت جاری کر دی کہ جب تم دیبل پہنچو تو ایک آدمی کو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت پر لگائے رکھنا، جب ضرورت پڑے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھنا۔ دیبل کے پاس اپنے کیمپ کے گرد 24 فٹ چوڑی اور 18 فٹ گہری خندق کھودنا، اور اس خندق کے کناروں کو مٹی کے ذریعے 18 فٹ اونچا کر دینا۔ دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے خاموش رہنا، چاہے دشمن نعرے لگائیں اور تمہیں للکاریں، مگر میرے حکم نہ ملنے تک جنگ شروع نہ کرنا۔ محمد بن قاسم نے اس حکم پر پورا عمل کیا۔ عرب لشکر پہنچنے کے 8ویں روز حجاج بن یوسف نے حملے کا حکم دیا اور 5 منجنیقوں سے شہر پر پتھر برسانا شروع کر دیے، مگر شہر کے محافظ ہار نہیں مان رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا عقیدہ بن چکا تھا کہ جب تک شہر ایک جادو کے حصار میں ہے یہ فتح نہیں ہو سکتی۔ جادو یہ تھا کہ دیبل شہر کے درمیان ایک بدھ مت کا 120 فٹ اونچا مندر تھا جس پر ایک گنبد بھی تھا۔ اس گنبد کے نیچے کمرے تھے جن میں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے سب سے بڑی مورتی مہاتما بدھ کی تھی۔ مندر پر 4 پیٹیوں والا سرخ پرچم لہرا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس پرچم کے نیچے ایک تعویذ بھی بندھا ہوا تھا۔ شہر کے لوگ مانتے تھے کہ اس پرچم اور تعویذ کی وجہ سے ان کا شہر جادو کے ایک حصار میں محفوظ ہے اور کسی بھی بیرونی حملے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ان کے خیال میں یہی وجہ تھی کہ آج تک کوئی بھی لشکر اس شہر کو فتح نہیں کر سکا۔ لیکن پھر شہر میں رہنے والے ایک برہمن نے محمد بن قاسم کو یہ راز بتا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم دیبل فتح کرنا چاہتے ہو تو مندر کا پرچم اور مندر کا گنبد توڑ دو۔ محمد بن قاسم نے ایک ماہر سے کہا کہ اگر تم یہ مندر توڑ دو تو میں تمہیں 10,000 درم دوں گا۔ جواب میں اس نے کہا اگر میں 3 پتھروں سے مندر نہ توڑ سکا تو میرے ہاتھ کاٹ دینا۔ اس نے عرب لشکر کی بہترین منجنیق عروس کو 2 گز تک کا کاٹ چھوٹا کیا تاکہ اس سے مندر کی چوٹی کا درست نشانہ لگایا جا سکے۔ پھر اس نے نشانہ باندھا اور 2 پتھروں میں مندر کا پرچم بھی گرا دیا اور گنبد بھی توڑ ڈالا۔ مندر کا گنبد کیا ٹوٹا، شہر والوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔
انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے، عرب لشکر اندر داخل ہوا، دیبل کا قید خانہ توڑ کر مسلمان خواتین کو آزاد کرایا گیا اور 4000 مسلمانوں کو شہر میں بسا دیا گیا۔ راجہ داہر چاہتا تو وہ دیبل کی مدد کے لیے فوج لے کر آ سکتا تھا، مگر اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ محمد بن قاسم نیرن کوٹ پہنچا اور اس قلعے کے محمد بن قاسم کے لشکر کے دیبل پہنچنے سے بھی پہلے حجاج بن یوسف کو ایک خفیہ پیغام بھیج کر اس کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے نیرون کوٹ کو دروازے محمد بن قاسم کے لیے کھول دیے۔ دیبل اور نیرون کوٹ کی فتح سندھ کے تمام طاقتور سرداروں کے لیے ایک بہت واضح پیغام تھا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ محمد بن قاسم سندھ میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے اور راجہ داہر اس کے مقابلے پر آنے سے کترا رہا ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ عرب ضرور سندھ پر چھا جائیں گے۔ چنانچہ ان کی بڑی تعداد محمد بن قاسم کے پاس آ کر اس کی اطاعت کرنے لگی۔ محمد بن قاسم نے جلد ہی سندھ کے بڑے حصے پر کنٹرول کر لیا، لیکن ابھی تک راجہ داہر سے اس کی کھلی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر قلعے میں ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ محمد بن قاسم کا لشکر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر نیرن کوٹ یعنی حیدرآباد میں ٹھہرا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کشتیوں کا ایک پل تیار کر کے رات کے وقت دریائے سندھ عبور کر لیا۔ راجہ داہر نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا، کیونکہ اب اسے ہر حال میں جنگ کرنا تھی۔ عرب لشکر کے دریا پار کرنے کے بعد بھی کئی روز تک کھلی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے سمیت کچھ سرداروں کو وقفے وقفے سے محمد بن قاسم کے لشکر سے لڑنے کے لیے بھیجا، مگر ان سب کو شکست ہوئی۔ پھر راجہ نے اپنی فوج لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ عرب لشکر سے 3 میل کی دوری پر اپنا کیمپ لگایا۔ فتح نامہ سندھ کے مطابق دونوں لشکروں میں رمضان کی 10 تاریخ کو جمعرات کے روز جنگ ہوئی۔ راجہ داہر ایک ہاتھی پر پالکی میں بیٹھا تھا۔ پالکی کے گرد لوہے کا حصار بنایا گیا تھا تاکہ راجہ تیروں کی بارش سے محفوظ رہے۔ پالکی میں راجہ کے لیے ایک مضبوط کمان اور بہت سے تیر رکھ دیے گئے تھے۔ راجہ کے پاس شکنجے جیسا گول ہتھیار بھی تھا، جس کے اندر کی طرف تیز دھار چھریاں یا خنجر لگے ہوئے تھے۔ اس ہتھیار کے ساتھ ایک رسی بندھی تھی، جسے راجہ کمند کی طرح کسی کی گردن میں پھنسا کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر سکتا تھا۔ پالکی میں راجہ کے ساتھ 2 کنیزیں بھی تھیں، جن میں سے ایک راجہ کو تیر پکڑاتی تھی اور دوسری پان کی گلوریاں بنا کر پیش کرتی تھی۔ ایسی حالت میں تپتی دھوپ میں دونوں لشکر ٹکرا گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ تلواریں آپس میں ٹکرانے سے چنگاریاں بلند ہوتی رہیں اور لڑتے اگر کوئی عرب لڑتا ہوا ہاتھی کے قریب چلا جاتا تو راجہ اپنے شکنجے سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عرب سوار شجاع حبشی نے راجہ کو للکارا اور اس کے ہاتھی پر حملہ کر کے اس کی سونڈ زخمی کر دی۔ راجہ نے غضبناک ہو کر 1-2 شاخہ تیر نکالا، اسے کمان پر چڑھایا اور ایسا تاک لگا کر نشانہ باندھا کہ شجاع حبشی کا سر کٹ گیا۔ ایک مشہور عرب جنگجو کا راجہ کے ہاتھوں یہ حشر دیکھ کر راجہ کی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ عرب میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ محمد بن قاسم یہ منظر دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے پانی کے چند گھونٹ پیے اور پھر پکار کر کہا، مجھے دیکھو، میں تمہارا امیر محمد بن قاسم یہاں کھڑا ہوں، کدھر بھاگتے ہو؟ ڈھالیں سنبھالو اور صبر کرو، کیونکہ کافر شکست کھا چکے ہیں، فتح ہماری ہے۔ محمد بن قاسم کی پکار سن کر عرب لشکر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ لڑائی پھر تیز ہو گئی اور اس بار عرب لشکر کا پلہ بھاری ہونے لگا، لیکن جب تک راجہ زندہ تھا اس کی فوج کو شکست دینا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کے حکم پر تیر اندازوں نے راجہ کے ہاتھی پر جلتے ہوئے تیر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک تیر ہاتھی کی پالکی کے حصار کو توڑ کر اندر داخل ہو گیا اور پالکی میں آگ لگ گئی۔ ہاتھی بے قابو ہو دریائے سندھ کے پانی میں گھس گیا اور تب تک بیٹھا رہا جب تک آگ بجھ نہیں گئی۔ اس دوران ایک تیر راجہ کے سینے میں بھی لگا، مگر راجہ اس تیر سے مرا نہیں، زخمی ہو کر ہاتھی سے اتر آیا۔ ایک عرب عمرو بن خالد اس کے قریب پہنچے اور اس نے راجہ داہر کے سر پر تلوار ماری، جس سے راجہ داہر وہیں ڈھیر ہو گیا۔
राजा की मौत के साथ ही अरबों ने तारीख की ये अहम तरीन जंग जीत ली। राजा का सर काटकर हज्जाज बिन यूसुफ के पास इराक भेज दिया गया, लेकिन राजा की मौत पर लड़ाई खत्म नहीं हुई। राजा की मौत के बाद इसका लश्कर भागकर रवाड़ के किला में पहुंच गया और किले के दरवाजे बंद कर लिए। इन लश्करियों की तादाद 15,000 के करीब थी। किले में राजा दाहर की बीवी रानी बाई भी मौजूद थी। रानी बाई कई रोज तक अरब हमला आवरों का मुकाबला करती रही, मगर अरबों की मंजनीकों ने किले की दीवारें तोड़ दी, तो रानी बाई ने राजा दाहर के हरम की दीगर औरतों के साथ खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। रानी बाई की मौत के बाद राजा दाहिर के खानदान की मुजाहमत दम तोड़ गई। राजा दाहिर का बेटा चित्तौड़ की तारीफ भाग गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद और राजा दाहिर के मरकज रवाड़ के किले को भी फतह कर लिया। यूं सिंध उमवी सल्तनत में शामिल हो गया। सिंध में हर जगह मोहम्मद बिन कासिम का एक फातेह की हैसियत से इस्तकबाल होने लगा। वो जहां जाता लोग फूलों के हार लेकर ढोल बजाते हुए इसके इस्तकबाल को निकल आते। मोहम्मद बिन कासिम 715 तक यानी कि 3-3.5 साल सिंध में ही ठहरा रहा। इस दौरान इसने मुल्तान पर भी एक बड़ा हमला किया। मुल्तानियों ने अरबों के खिलाफ मुजाहमत तो बहुत की, लेकिन अरबों ने मुल्तान शहर का पानी बंद कर दिया, जिसके कुछ देर बाद ये शहर फतह हो गया। मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात की आखिरी हद साबित हुआ। उसके बाद वो मजीद फतूहात न कर सका, क्योंकि उमवी खिलाफत में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ चुकी थी। एक तो ये कि 714 में मोहम्मद बिन कासिम का सरपरस्त हज्जाज बिन यूसुफ इंतकाल कर गया। इस वाक़े के एक बरस के अंदर उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक की भी मौत हो गई, जो कि हज्जाज और उसके खानदान का हमदर्द था। वलीद की मौत के बाद उसका भाई सुलेमान पैगाम भेजकर उसकी इताअत कबूल कर चुके। खलीफा बना। सुलेमान अपने भाई वलीद के दौर के बहुत से जर्नैलों और गवर्नर को पसंद नहीं करता था, बल्कि उनसे दुश्मनी रखता था और इन्हें सख्त सजाएं देना चाहता था। इन गवर्नर्स में से जिनसे वो दुश्मनी रखता था, हज्जाज बिन यूसुफ भी शामिल थे। जब सुलेमान खलीफा बना तो हज्जाज मर चुका था, मगर सुलेमान ने इसके रिश्तेदार मोहम्मद बिन कासिम से बदला ले लिया। सुलेमान ने खलीफा बनने के बाद यजीद बिन अबी कबशा को सिंध का वाली मुकर्रर किया। यजीद ने सिंध पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार कर लिया। कासिम को मुजरमों की तरह टाट के कपड़े पहनाए गए, हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर इराक के नए गवर्नर के पास भेज दिया गया। कासिम को इराक के वस्त के जेल खाने में कैद किया गया। यहाँ जेल में इसे बदतरीन तकलीफें दी गईं और यहीं अजियतें सहते सहते 715 में मोहम्मद बिन कासिम की रूह परवाज कर गई। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक गलत रवायत मशहूर है कि राजा दाहिर की 2 बेटियों ने
خلیفہ ولید سے شکایت کی تھی کہ محمد بن قاسم نے ان کی عزت لوٹی ہے۔ چنانچہ ولید کے حکم پر محمد بن قاسم نے خود کو بیل کے چمڑے میں سلوا کر ایک صندوق میں بند کر لیا اور وہیں دم گھٹنے سے اس کی موت ہو گئی۔ لیکن یہ روایت غلط ہے، کیونکہ محمد بن قاسم کی موت ولید کے دور میں نہیں بلکہ سلیمان کے دور میں ہوئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں محمد بن قاسم کے حوالے سے کافی تفصیل موجود ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہماری تاریخ میں بہت سارے واقعات کس طرح سے ہوئے اور اصل میں ان کی حقیقت کیا تھی۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔